صفحہ نمبر 162 آیت نمبر 17 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إلى آخر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، کفار کو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رما، آپ لوگوں نے نہیں مارا جب آپ لوگ مارتے تھے، مگر اللہ نے ان کو مارا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومنین پہ بڑا احسان کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کفار کی تدبیروں کو سست کرنے والے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کفار اگر تم فتح مانگ رہے تھے تو یہ بدر میں فتح ہو گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم مسلمانوں کو اذیت دینے سے رک جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم پھر لوٹ کے ان کو اذیت دو گے ہماری مدد پھر لوٹ کے آئے گی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت، تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ بہت بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، واقعی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں کفار کو جو شکست ہوئی اور ان کو جو بظاہر تم نے قتل کیا، یہ دراصل آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قتل کیا۔ روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار کی بڑی تعداد آ گئی اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، 3 گنا سے بھی زائد، تو مٹی لی اور ان پہ کچھ پڑا اور ہر طرف پھینک دیا۔ جب مٹی کو پھینک دیا تو وہ کفار کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچا دی، وہ آنکھوں کو مل رہے تھے۔ اسی اسنا مسلمان چپٹ پڑے، اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں، تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جب مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی۔ اور یہ مومنین پہ بہت بڑا احسان تھا اللہ کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کی تدبیروں کو سست کرنے والے ہیں۔ کافروں کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ بہت مضبوط انداز کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی تدبیروں کو سست کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف تدبیریں شیطان بتا دیتے ہیں، اور اس کے مخالف اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کافروں کی تدبیریں جیسی ان کی تدبیر ہوتی ہے اسی طرح مسلمانوں پہ اثر نہیں کر سکتے۔
مسلمانوں کو ختم کرنے کی تدبیریں بناتے بناتے کفر تھک چکا ہے. کوئی ایسی تدبیر نہیں رہی جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کی. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی تدبیروں کو سست کرنے والے ہیں. ان کی تدبیریں کرامت نہیں ہوگی، ان کی تدبیریں ناکام ہوں گی. ان کی جو تدبیر ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں سے ہٹ کے ان کے لیے وہ تدبیر وبال بن جاتی ہے. اس دن ہمارے ایک ساتھی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، مجھے بڑا پسند آیا، کہ عالم کفر افغانستان میں آیا، افغانستان کی سڑکیں بلڈنگیں بنا دی، افغانستان کو تیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ خود بھاگ گئے. افغانستان کی حکومت اس جیسی بلڈنگیں اور یہ سڑکیں یہ نظام نہیں بنا سکتی. اللہ نے ان کو لایا، ملک بنوایا اور واپس ان کو کرا دیا. اور پتہ نہیں اس میں کتنے لاکھوں لوگوں کو جنت نصیب ہوئی ہے. 16 لاکھ شہادتیں تو عام طور پہ بتائی جاتی ہیں. 20 سال میں 16 لاکھ افراد شہید ہوئے. مسلمان الحمدللہ قرآن سے وابستہ ہے، مسلمان کو دین سے محبت ہے، مسلمان آج بھی جان کی بازی لگا چکا ہے. اسلام زندہ ہے. اس لیے اپنے دین پہ استقامت، اور یاد رکھیں اگر ہمارا دین باطل ہوتا یہ اس مغربی جنگ کے بعد سر نہ اٹھا سکتا. اس کی حقانیت کی دلیل ہے، جس کو پوری دنیا کی قوتیں مل کے نہ مٹھا سکیں، یہ حق کی اولین دلیل ہے. اگر بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 فتح یاب ہو رہے ہیں تو آج پوری مغربی دنیا کے خلاف خالی ہاتھوں پہاڑوں میں پھرنے والے اور خالی ہاتھوں نہ فضائی قوت نہ ساتھ کوئی ایسی ایٹمی طاقت، اللہ ان کو فتح یاب کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور اللہ نے اسلام کو ہماری زبان میں زندہ فرمایا. اس دن ایک ساتھی کہنے لگے کہ کوئی وہ تبلیغ میں ایک ساتھی آیا ہوا تھا، اس نے کہا یہ زبان بڑی مبارک ہے جس میں اسلام زندہ ہوا ہے. یہ زبان بڑی مبارک ہے جس میں اسلام زندہ ہوا ہے. چاروں مذاہب عرب ہم سے دین میں آگے، قرآن ان کی زبان میں، مگر اللہ نے یہ اعزاز قرب قیامت میں پٹھان قوم کو نصیب فرمائی، یہ ترقی ان کو نصیب فرمائی. اس لیے مسلمانوں کے لیے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے حرمین شریفین کے لیے دعائیں ہوں. 2 رکعت نماز اگر روزانہ ہو بہت اچھا، نہ ہو تو جمعے اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ایک مسلمان کی حفاظت فرما. وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہے، وہ کلمہ گو ہے. ہمیں یورپ کے رہنے والوں سے نفرت نہیں ہے، ہمیں روس کے رہنے والوں سے نفرت نہیں ہے، ہمیں امریکی شہریوں سے نفرت نہیں، یاد رکھنا ہمیں ان کے جرائم سے نفرت ہے.
انسان سے نفرت کرنا حرام ہے، گناہ سے نفرت کرنا واجب ہے۔ آج اگر انہوں نے کلمہ پڑھا، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہم ان کو اپنے دین میں خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ان کو وہی حق دیں گے جو اپنے مسلمان بھائی کو ہم دے رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ کہاں کہاں سے لوگ آئے مدینہ منورہ میں، اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، کس درجے کے لوگ بن گئے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے کتنی بڑی فتح دی، یہ کیوں دی؟ ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام نے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹھا دیا تھا۔ میں مٹھوں مگر دین نہ مٹھے، یہ ان کا مزاج تھا۔ اور ہر ایک اپنے آپ کو سب سے ادنا سمجھتا تھا۔ اپنے آپ کو مٹھا دینا یہ بہت کام کی بات ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے بیعت کی۔ یہ بیعت بھی دین کا ایک راستہ ہے، جیسے کل ہمارے استاد فرما رہے تھے۔ تو اس نے بیعت کی، وہ اس کے آنے جانے کا انداز، ملنے کا انداز، اس کا جو مرشد تھا وہ سمجھ گیا کہ اس بیچارے کے اندر تکبر کا مادہ ہے۔ ایک ہے تکبر، ایک ہے عجب، اس میں فرق ہے۔ جیسے ایک ہے حسد اور ایک ہے غبطہ۔ حسد یہ ہے فلان کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اللہ اس سے یہ نعمت لے لے، مجھے ملے نہ ملے اس سے لے لے، یہ حسد ہے۔ غبطہ، یا اللہ اس کے پاس جو نعمت ہے یہ نعمت اس کے پاس رہے، مجھے بھی اس جیسی نعمت نصیب فرما، یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے۔ مگر تکبر اور عجب دونوں ناجائز ہیں۔ تکبر اس کو کہتے ہیں میں سب سے بڑا ہوں اور یہ دوسرے جو ہیں یہ حقیر ہیں، یہ ہے تکبر۔ میں سب سے بڑا ہوں اور یہ میرے سامنے کیا ہے، حقیر ہے۔ عجب کس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کو دوسروں کو حقارت کی نگاہ نہ ہو، لیکن اپنے لیے کیا ہو، بڑائی کی نگاہ ہو۔ میں بڑا ہوں، یہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ کیے بغیر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ عجب ہے، اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو ان کا مرشد سمجھ گیا کہ اس کے اندر تکبر کا مادہ ہے۔ تو آیا ملاقات کے لیے یہ بیت میں ربط بہت ضروری چیز ہے، اس سے انسان کی اصلاح اور ترقی ہوتی ہے۔ کیسے آئے ہو؟ جی آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، بیت میں ربط اور تعلق ضروری ہے۔ فرمایا ایسا کر کہ جاؤ ایسا بندہ ایسی چیز لے آؤ، ایسا بندہ ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جو آپ سے بھی حقیر ہو، وہ لے آؤ۔ وہ گیا، ایک آدمی خستہ کپڑوں والا دیکھا، ادنا لباس والا، گیا اس کو ہاتھ سے پکڑا۔ کیوں جی؟ آؤ جی میرا استاد میرا مرشد آپ کو بلا رہا ہے۔ کیسے؟ میرا نام لیا؟ نہیں، اس نے کہا جو آپ سے حقیر ہو۔ غصے ہوا، جاؤ اپنا کام کرو۔ کس نے کہا میں آپ سے حقیر ہوں؟ حقیر تو خود ہے۔ اس کو چھوڑ دی۔ دوسرے آدمی کو دیکھا جو بظاہر ادنا نظر آ رہا تھا اور بھوکا پیاسا اور افسردہ اور ادنا لباس والا، اس سے بات کی۔ میرے مرشد نے ایک بندہ مانگا ہے، آپ میرے ساتھ چلے جائیں۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ اپنے سے حقیر لے آؤ۔ غصے ہوا، میں آپ سے حقیر ہوں، جاؤ اپنا کام کرو۔
تیسری کے پاس گیا، وہ ان دونوں سے بھی ادنا نظر آ رہا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ غصہ ہوا، کون کہتا ہے میں آپ سے حقیر ہوں، میں نہیں جاتا۔ سوچنے لگا مرشد نے سوال بھی کیا ہے، ایسی چیز یا ایسا کوئی بندہ لے آؤ جو آپ سے حقیر ہو، یہ تو سب مجھ سے اعلیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ سے بڑے ہیں، ہم تو آپ سے حقیر نہیں ہیں۔ تو اس نے کیا کر دیا، کہیں وہ انسان کی گندگی کو دیکھا، خیال کیا یہ تو مجھ سے بھی حقیر ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ اللہ کا بھی مختلف انداز سے انسان کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس نے اس گندگی کے لیے وہ ایک شاہ پر ایک گتا اٹھایا کہ اس میں یہ گندگی اٹھاؤں میرا ہاتھ بھی نہ لگے، یہ انسان کی گندگی ہے، یہ مجھ سے بھی حقیر ہے، مرشد کی بات پوری ہو جائے گی۔ اس کو اٹھانا چاہا، اس کے قریب گیا تو گندگی سے آواز آئی۔ انسان یاد رکھ، آپ یہ سوچنا چاہتے ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ حقیر چیز ہے، میں تو ایک بہترین پھل تھا، آپ نے کھا کے مجھے حقیر بنا دیا ہے، میں تو قیمتی پھل تھا، آپ کے اندر جا کے آپ نے مجھے حقیر بنا دیا ہے۔ وہ اب سمجھ گیا، پیچھے مرشد کا ذکر تھا، توجہ تھی، اب وہ سمجھ گیا، آیا اور اپنے مرشد سے کہا کہ جی مجھ سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے، میں گندگی سے بھی زیادہ حقیر ہوں، کیونکہ گندگی ایک پھل کی صورت میں تھی، میں نے اس کو ادنا بنا دیا ہے، میں سب سے حقیر ہوں، بس میں حاضر ہوں، مجھ سے حقیر کوئی نہیں۔ فرمایا اب آپ کی اصلاح ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ جتنے لڑائی جھگڑے مقدمات عدالتوں میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں ہوں جی، میں ہوں۔ اگر ہر آدمی کہہ دے جی یہ مجھ سے اچھا ہے، میں حقیر ہوں، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اسی پہ تو ہو رہے ہیں۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، یہ مزاج اگر بن جائے نا، انسان کو اللہ نے مٹی سے کیوں بنایا؟ سونے کی کمی تھی اللہ کے پاس؟ چاندی کی کمی تھی؟ سٹیل سلور کی کمی تھی؟ نہیں، مٹی کا معنی ہے مٹ جانا۔ آپ کو مٹی سے اس لیے بناتا ہوں، سونے سے نہیں، چاندی سے نہیں، سٹیل سے نہیں، سلور سے نہیں، کہ آپ کا کام ہے مٹ جانا، اپنے آپ کو مٹھانا ہے، تب اللہ فرماتے میرے ہاں آپ کا مقام ہوگا۔ من تواضع للہ اکرمہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی، اللہ یہ تو سب مجھ سے بہتر، میں تو ادنا ہوں، اللہ اس کو معزز بنا دیتے۔ صحابہ میں یہ صفت کمال کی تھی، اس لیے پوری دنیا ان کے سامنے زیر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے مسلمانوں تم نے کفار کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے جب پھینکا وہ آپ نے مٹی کو نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ مومنین کے اوپر اللہ بہت بڑا احسان کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، واقعی اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی واقعی کفار کی تدبیروں کو سست کرنے والے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اللہ فرما رہے ہیں کفار کو بطور استہزاء، اگر تم فتح طلب کر رہے تھے تو فتح تو آ گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے کفار اگر مسلمانوں کو اذیت دینے سے رک جاؤ گے، اس وقت بھی عالم کفر کو خطاب اور آج بھی خطاب ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں عالم کفر والو تمہارے لیے بہتری ہے۔ وَإِن تَعُودُوا،
قیامت تک اگر تم دوبارہ مسلمانوں کو اذیت دو گے نعود ہماری مدد لوٹ کے آئے گی وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا سن لو قیامت تک کے کفار تمہاری کثرت تمہارے لیے مفید نہیں ہے وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ تمہاری تعداد جتنی بھی کثیر ہو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کیوں کرامت نہیں ہے اتنی بڑی تعداد کیونکہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے یا اللہ عالم اسلام کی نصرت فرما خدایا مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ہمارے حرمین شریفین مبارک مراکز دوبارہ کھول دے یا اللہ مطاف میں وہ بھیڑ وہ رش وہ مزہ پھر نظر آئے یا اللہ ہمیں حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما خدایا عالم کفر کو ہدایت نصیب فرما ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو یا اللہ مسلمانوں کو ستارے چن چن کی ان کی قوتوں کو ختم فرما عالم کفر کی تدبیروں کو یا اللہ انہی پہ لوٹا دے یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما یا اللہ بران رحمت کی جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ برسا دے آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین